औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम अज्ज़ाए जुमला, मसनद, मसनद अलैह, जुमले की इक़साम, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया के अज्ज़ा, जुमला फ़ेलिया के अज्ज़ा, मुतल्लिक़ ख़बर, मुतल्लिक़ फ़ेल के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है अज्ज़ाए जुमला। जैसा कि आप जानते हैं कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक मसनद और दूसरा मसनद अलैह। अब मसनद और मसनद अलैह को समझने से पहले कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगी। आप उन मिसालों को गौर से देखिए ताकि हम उन मिसालों के ज़रिए समझ सकें कि मसनद किसे कहते हैं और मसनद अलैह किसे कहते हैं। जी, तो पहली मिसाल है, मजीद पढ़ता है, फूल सुर्ख है, कलीम बहुत काबिल है। जी, तो इन मिसालों को अगर गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि हर जुमले के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें किसी शख्स का नाम लिया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा वो है जिसमें इस शख्स या चीज़ के मुतालिक कुछ कहा गया है। मसलन पहले जुमले में मजीद के बारे में कहा गया है कि वो पढ़ता है, दूसरे जुमले में फूल के बारे में बताया गया है कि वो सुर्ख है, तीसरे जुमले में कलीम के मुतालिक बयान किया गया है कि वो बहुत काबिल है। इसी तरह बेटे ग्रामर की ज़ुबान में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए इसे मसनद अलैह, और जो कुछ किसी शख्स या चीज़ के बारे में बताया जाए इसे मसनद कहते हैं। चुनांचे ऊपर की मिसालों में मजीद, फूल, कलीम मसनद अलैह और पढ़ता है, सुर्ख है, बहुत काबिल है मसनद है। आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ का नाम आया हुआ है वो हमारा मसनद अलैह होता है, और उस शख्स या उस चीज़ के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है जुमले के जिस हिस्से में वो हमारा मसनद कहलाता है। तो यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मसनद किसे कहते हैं और मसनद अलैह किसे कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है जुमले की इक़साम। जुमले की इक़साम दो होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला फ़ेलिया क्या होता है, इसको समझने के लिए आपके सामने मैं इस वक्त दो कॉलम पेश कर रही हूँ। आप उनको गौर से देखिएगा। हर कॉलम में तीन तीन मिसालें दी गई हैं और इन मिसालों के ज़रिए हम समझेंगे कि जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला फ़ेलिया क्या होता है। जी, तो चलते हैं पहली एक कॉलम की मिसाल नंबर 1 की तरफ। उसमें है असलम बीमार है। अब इसको गौर से देखिए कि इसमें जो फ़ेल है वो हमारे पास है। और दूसरी मिसाल देखें, उसमें है अकरम गैर हाजिर था, इसमें था हमारे पास फ़ेल है। और तीसरी मिसाल में अनवर कामयाब हो गया, इसमें हो गया फ़ेल है हमारे पास। अब इस कॉलम में दी गए जो अफ़ाल हैं वो हैं है, था, हो गया। लेकिन ये ऐसे अफ़ाल है जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि में कोई काम वाक़या हो रहा है। तो ग्रामर की ज़ुबान में ऐसे अफ़ाल या ऐसे फ़ेल जिनसे किसी काम के करने का तसव्वुर ही नहीं मिलता वो हमारे फ़ेल नाक़िस कहलाते हैं। तो यकीनन आपको फ़ेल नाक़िस का समझ में आ गया होगा कि फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं। फ़ेल नाक़िस को समझे बगैर आप जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया को नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप फ़ेल नाक़िस और फ़ेल ताम के बारे में पढ़ लें। फ़ेल नाक़िस अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि है, था, हो गया, ऐसे फ़ेल हैं जिसमें हमारे पास किसी काम के करने का हमें तसव्वुर नहीं मिल रहा, उनसे हमें पता नहीं चल रहा कि कोई काम वाक़या हो रहा है, लिहाजा वो हमारे फ़ेल नाक़िस हैं। आप कॉलम नंबर 2 पर आ जाइए। कॉलम नंबर 2 में है असलम ने किताब पढ़ी, अकरम ने ख़त लिखा, अनवर ने खाना खाया। अब यहाँ पे जो काम हो रहे हैं या जो फ़ेल हैं उनको देखिए। जैसे पहली मिसाल में पढ़ी, लिखा, खाया, और ये ऐसे फ़ेल हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम वाक़या हो रहा है और हमें काम करने का तसव्वुर पता चल रहा है। लिहाजा ग्रामर की ज़ुबान में ऐसे अफ़ाल जिनसे किसी न किसी काम का करने का पता चल रहा है या जो किसी काम को करने को ज़ाहिर कर रहे हैं वो हमारे फ़ेल ताम कहलाते हैं। तो जिस जुमले में फ़ेल नाक़िस आता है इसे जुमला इस्मिया, और जिस जुमले में फ़ेल ताम आए इसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। चुनांचे कॉलम नंबर 1 के तीनों जुमले जुमले इस्मिया और कॉलम नंबर 2 के तीनों जुमले जुमला फ़ेलिया हैं। तो यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे कि जुमले की इक़साम और जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के बारे में।
جی تو چلیے ہم ایک بار پھر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھے بغیر ہم ان کے اجزاء کے بارے میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ کے سامنے ہے جملہ اسمیہ کی تعریف، اس کو غور سے دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جس جملے میں فعل ناقص آتا ہے، یعنی ایسے افعال آتے ہیں جن سے ہمیں کسی کام کے کرنے کا تصور ہی نہیں ملتا، وہ ہمارا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یعنی فعل ناقص کی وجہ سے جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور جس جملے میں فعل تام آتا ہے وہ ہمارا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ آپ کے سامنے یہاں میں نے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی تعریف کی سلائڈز چلاتی ہیں، آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اب ہم ان کے اجزاء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ میں مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ مسند علیہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جملے کے جس حصے میں کسی شخص یا چیز کا نام آ جائے وہ ہمارا مسند علیہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں جو مسند علیہ ہوتا ہے یعنی کسی شخص یا چیز کا جو بھی نام ہے وہ ہمارا مبتدا کہلاتا ہے۔ مثلاً احمد کامیاب ہو گیا میں احمد مبتدا ہے۔ جملہ اسمیہ میں آنے والا اسم کوئی کام نہیں کرتا بلکہ جملے میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، اس لیے اس جملے میں مسند کو خبر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جملہ اسمیہ میں مسند علیہ مبتدا یعنی مبتدا جو بھی ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، اور مسند خبر بھی اسم جملہ اسمیہ کا تیسرا بڑا جز فعل ناقص ہوتا ہے۔ ان اجزاء کی وضاحت آپ کے سامنے اس نقشے کے ذریعے کر سکتی ہوں میں، زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا اس کو غور سے، یہ جو آپ کے سامنے نقشہ ایک پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہے کہ اسلم ذہین ہے۔ اس مثال کو غور سے دیکھیں، اس میں اسلم جو ہے وہ مسند علیہ ہے۔ اب اسلم کے بارے میں خبر کیا ہے؟ وہ ہے ذہین، اور خبر جو ہے اس کو ہم مسند کہتے ہیں، اور اس میں فعل ناقص کیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ایک اس مثال کے ذریعے آپ کو جملہ اسمیہ کے اجزاء اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ آپ کے سامنے اکثر کوئی نہ کوئی مثال پیش کر دی جاتی ہے اور سوال آ جاتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء الگ کیجیے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب جیسے اگلی مثال میں دیکھیے، اکبر بیمار تھا۔ اب اس میں اکبر جو ہے وہ ہمارا مبتدا یا مسند علیہ ہے، بیمار جو ہے وہ ایک خبر ہے مسند ہے، اور تھا فعل ناقص ہے۔ اگلی مثال دیکھیے غور سے، خلیل بڑا بہادر نکلا۔ اس میں خلیل ہمارا مسند علیہ، بڑا بہادر ہمارے خبر یا مسند ہے، اور فعل ناقص ہے نکلا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جملہ اسمیہ میں تین چیزوں کو ہم جو ہے وہ ذہن میں لے کر آتے ہیں۔ اس کے اجزاء تین ہیں، مسند علیہ، مسند اور فعل ناقص۔ تو ان تینوں کے ملنے سے جملہ اسمیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آ رہی ہے جملہ فعلیہ کے اجزاء کی۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء بالعموم فعل، فاعل اور مفعول ہوتے ہیں۔ تو فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا تھا کہ فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آتا ہوگا کہ فعل، فاعل، مفعول کیا ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں اس کو ایک بار دہرا دیتی ہوں کہ فعل جس میں کوئی کام واقع ہو رہا ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام واقع ہوا ہوتا ہے۔ تو فعل، فاعل، مفعول کے بعد ہم آ جاتے ہیں جملہ فعلیہ کے اجزاء کے بارے میں۔ جملہ فعلیہ کے بڑے اجزاء میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا فعل، فاعل، مفعول ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جملہ فعلیہ کے جو مسند علیہ کو فاعل اور مسند کو مفعول کہتے ہیں۔ مثلاً احمد نے اخبار پڑھا میں احمد فاعل، اور جو نے ہے وہ علامت فاعل ہے، اور اخبار جو ہے وہ مفعول ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل ناقص کی بجائے فعل تام آتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں فعل ناقص آتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل تام آتا ہے۔ اب اس جملے میں کو غور سے دیکھیں تو اس میں جو پڑھا ہے، جس سے ہمیں کسی کام کے کرنے کا تصور مل رہا ہے، وہ ہمارا فعل تام ہے۔ اس کے علاوہ جملے میں جو ہے فعل، فاعل، مفعول کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے خبر اور فعل۔ یہ جو ہوتی ہیں خبر اور فعل جو ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو خبر اور فعل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ان الفاظ کو متعلقات کہا جاتا ہے۔ تو میں اب آپ کو الگ الگ ان متعلقات کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ متعلقات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں متعلق خبر کی طرف۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ مثالوں کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ جیسے نمبر 1 مثال ہے کہ احمد کامیاب ہوا، احمد امتحان میں کامیاب ہوا،
احمد اس سال امتحان میں کامیاب ہوا۔ دیکھیے پہلے جملے میں صرف احمد کی کامیابی کی خبر دی گئی ہے، دوسرے جملے میں خبر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ احمد امتحان میں کامیاب ہوا، تیسرے جملے میں خبر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ احمد اس سال امتحان میں کامیاب ہوا۔ چنانچہ دوسرے جملے میں امتحان اور تیسرے جملے میں اس سال امتحان میں متعلقات خبر ہیں، یعنی یہ خبر سے متعلق ہیں تو ان کو متعلق خبر کہتے ہیں۔ اب باری آ جائے گی متعلق فعل کے۔ متعلق فعل جیسے کہ آپ کو ہیڈنگ سے پتہ چل رہا ہے یہ فعل سے متعلق ہوتی ہیں، تو اب ہم نے جو مثالیں پیش کرنی ہے اس میں آپ نے جو بھی افعال ہیں یا فعل ہیں ان کو غور سے دیکھنا ہے، ہمیں انہی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ مثال نمبر 1 کو غور سے دیکھیے کہ احمد نے کتاب خریدی۔ نمبر 2 احمد نے بازار سے کتاب خریدی۔ نمبر 3 احمد نے کل بازار سے کتاب خریدی۔ اب اس کی وضاحت میں کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلے جملے میں احمد فاعل ہے، ہمارے پاس جو نے ہے وہ علامت فاعل ہے اور کتاب جو ہے وہ مفعول ہے، اور اس کے علاوہ اس جملے میں خریدی بھی آیا ہے تو خریدی ہمارے پاس فعل ہے۔ اب دوسرے جملے میں دیکھیے کہ فعل کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کتاب خریدنے کا کام کہاں سے ہوا ہے؟ بازار سے، تو اب اس میں بازار کا ذکر آ گیا۔ اب تیسرے جملے میں فعل کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کتاب آج نہیں خریدی بلکہ کل خریدی گئی تھی۔ وہ تمام الفاظ جو فعل کے معنوں کی وضاحت کرتے ہوں متعلق فعل کہلاتے ہیں۔ ان جملوں میں بازار سے اور کل بازار سے متعلقات فعل ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فعل کیا ہے اور متعلق فعل کیا ہے اور متعلق